جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور دوستوں کو انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کے کورس میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم اپنے ایک اور ایریا میں انٹر ہو رہے ہیں، وہ ہے انٹرپرینیوریل گروتھ، یعنی جو ہمارے کاروبار ہیں، ہمارا سوشل انٹرپرینیوریل وینچر ہے یا ایسی جو کنٹریبیوشن ہے ہماری کسی شکل میں، وہ پہلے دوسرے تیسرے گیئر سے اب چوتھے گیئر کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں گروتھ فیز میں۔ تو گروتھ فیز میں کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، کس طرح ہم نے اپنے HR، مارکیٹنگ، فائنینس، آپریشنس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی کمپنی کو کیسے اسکیل اپ کرنا، سپیڈ سے چلانا، اس کو بڑا کرنا، امپلائیز کی تعداد بڑھانا۔ تو اس میں کیا خیال رکھا جاتا ہے چیزوں کا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ یہ کیس پڑھیں گے۔ اور یہ ID فریش ایک ہندوستان کی کمپنی ہے اور یہ انتہائی دلچسپ کہانی ہے، اور آئی تھنک ونس اگین یہ ہارورڈ بزنس اسکول کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں، انڈین یہ اسکول آف بزنس اور آئی وی لیگ کا ایک کیس ہے جو کہ ہارورڈ سے بھی اویلیبل ہے، تو ہم نے اس سے اختصاص، اس سے سلیکٹیو چیزیں لے کر یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انتہائی دلچسپ کہانی ہے اور یہ آئی ریئلی لو دس کیس۔ تو اس کو ہم جاننا چاہیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے تصویر میں 5 افراد نظر آ رہے ہیں، تو ان میں سے 4 کو ہم پہلے غور سے دیکھیں گے۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ ہندوستان کے جنوبی طرف ایک ریاست کی کیرالہ ہے، جہاں پر ساؤتھ انڈیا اس کو کہتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور علاقہ ہے۔ یہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ UAE اور مسقط اور عمان، ان علاقوں میں، سعودی عرب میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کمیونٹی میں بھی بہت خوبیاں ہیں، ان کی اپنی زبان ہے، کلچر ہے، اور یہاں دبئی میں بہت سارے ان کے حضرات انٹرپرینوریل خوبیاں کے ساتھ بزنسز کر رہے ہیں۔ تو جناب ون سیکنڈ، یہ 4 کزنز کی کہانی ہے، نظر، شمسو، جعفر اور مصطفیٰ، اور مسلمان لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت انسپائرنگ سٹوری۔ جب اس کہانی کو پڑھیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ جناب واہ واہ، کیا شاندار کنٹریبیوشن کیا ہے انہوں نے۔ اور یعنی آپ بھی دیکھیے کہ اتنی اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں موسٹ آف دیم، سوائے مصطفیٰ کے۔ تو اس کہانی کا جو بعد میں جو مرکزی کردار بنتا ہے، یعنی شروع کے سالوں کو ہٹا دیں تو بعد میں مصطفیٰ جو کمپیوٹر انجینئر بھی ہیں اور IIM بینگلور سے MBA کیا ہوا ہے، تو اس کو یہ پھر اپنا CEO بنا لیتے ہیں۔ تو ان کا کزن ہے ایکچولی، تو یہ تینوں بھائیوں کا کزن ہے، تو یہ اس کو CEO بنا دیتے ہیں بیکاز آف ہز ایجوکیشن اور اس کا ایکسپیرینس اور نیٹ ورکنگ، اور کیونکہ وہ بزنس اس پیمانے پہ چلا گیا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا، اس کے لیے وہ لینگویج سکلز اور ٹرمینالوجی سکلز چاہیے۔ تو جناب ان صاحب کا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ ہم کیس میں جانیں گے کہ انہوں نے اس ابتدائی بزنس کو اسٹریم لائن کیا، اسٹینڈرڈائز کیا، پروسیسز بنائے، اور اس کو پیپل فوکس کلچر بنا کر اگلی سطح پر لے گئے۔ اور اس کا جو بانی ہے نظر صاحب، عبد النظر صاحب، یہ گاؤں میں ویناد کیرالہ کے گاؤں میں جناب 10 جماعتیں پڑھی ہوئی 1992، اور جناب گاؤں میں کوئی امکانات نہیں تھے، تو یہ بینگلور وہاں سے چلے گئے۔ تو اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ بینگلور میں، یہ یہاں سے وینان سے، یہ جناب یہاں پر اس میپ میں تو اب نظر نہیں آ رہا، تو اب آگے میں خیال وہ ہوگا، تو وہاں پہ یہ بینگلور تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایز اے سیلز مین کام کیا ہے گارمنٹ ریٹیل شاپ کے اوپر، کپڑے بیچتے رہے ہیں، اور 3 سال کے بعد اتنی ایکسپرٹیز حاصل ہو گئی کہ کسٹمرز کو ڈیل کرنا۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیلنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشنس، یہ جس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہماری اکیڈمیاں بھی، ہمارے بزنس اسکولز بھی، انجینئرنگ اسکولز بھی، یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ایمرج ہو کر سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر اپنی دکان کھولتے ہیں، تو وہاں سے ہم آگے چلیں گے وہ کیسے چلے۔ تو یہاں سے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن میرا بھی اپنا کاروبار ہوگا اور میں بھی جو ہے نا کچھ کروں گا۔ تو یہ پھر اس دلچسپی اور جنون کے ذریعے سے یہ اسپائسز اور مثالوں کا بیچنے کا کام شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایک بینگلور کے اندر ایک جگہ ہے تھیبا ساندرا، وہاں پر ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ بنا لیتے ہیں،
اور اپنے بھائیوں کو بھی وہاں بلا لیتے ہیں. اور اس طرح یہ ان کے جو بھائی نظر، جعفر اور شمسو، اور بعد میں ان کا جو کزن مصطفیٰ جو ہیں، ان کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے، اور وہ آئیڈلی ڈوسا بیٹر کی. یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پراٹھے ہیں اور ریڈی ٹو ایٹ اینڈ ریڈی ٹو کوک پروڈکٹس. تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک میٹرک باز صاحب ہیں، اور یہ امکانات اور اپرچونیٹیز ان کو نظر آنے شروع ہو جاتی. تو ہی از دیٹ فاؤنڈنگ پرسن، فاؤنڈنگ ڈائریکٹر، فاؤنڈر آف دا بزنس. تو یہ بعد میں ڈائریکٹر ہیں نیو پروڈکٹس کے اور نیو مارکیٹس کے. تو نئی دنیا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں تو نظر صاحب جو ہیں اس کی تمثیل ہے. اس کے جو دوسرے ان کے بھائی ہیں شمس الدین صاحب جو ہیں، شمسو ان کو کہتے ہیں، یہ بھی کیرالہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی کلاس 10 پڑھے ہوئے ہیں. یہ اس سے 2 سال غالباً بڑے ہیں نظر سے. تو 92 میں یہ بنگلور موو کرتے ہیں. یہ بھی ایک ریٹیل شاپ پہ سیلز مین بن جاتے ہیں، چیزیں رکھنا، دکھانا، بیچنا. اور پھر یہ ویجیٹیبل کی ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں اور سبزیاں بیچتے ہیں. پھر یہ اسپائسز میں چلے جاتے ہیں، کیلے، کافی، بلیک پیپر. اور جو مصطفیٰ جو ان کا سی او ہے، اس کے والد کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو اسپائس ٹریڈنگ میں 3 سال کے بعد یہ بنگلور جاتے ہیں، اور اپنے جو نظر صاحب ہیں ان کی جو ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے، کریانہ سٹور ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ بعد میں جب آئی ڈی فریش بنتی ہے تو اس کے ڈائریکٹر پروڈکشن ہے. یہ پروڈکشن کے جو میٹرز ہیں اس کو دیکھتے ہیں. نظر صاحب جو ہیں وہ بزنس ڈیولپمنٹ اور نیو ریجنز میں اوپن کرنا اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے بعد ان کے جو ینگسٹ صاحب ہیں جعفر صاحب جو ہیں، یہ اپنے گاؤں کو چھوڑتے ہیں 1989 میں. یہ 8ویں کلاس پڑھے ہوئے ہیں، اور جناب یہ وہاں پر بھی جب کیرالہ میں تھے تو ہاؤس ہولڈ آئٹمز، گھریلو چیزیں یہ بیچتے تھے، اور صابن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. اور اس نے اپنے طلاقات کو یوز کرتے ہوئے ایک چٹ فنڈ، ایک کاروبار شروع کیا ہوا تھا، جہاں پر یہ قسطوں کے اوپر گھریلو چیزیں، کوئی استری اور فریج اور اس طرح کی چھوٹی چیزیں کسی انسٹالمنٹس کے اوپر بیچتے تھے. یعنی یہ بچپن سے نوٹ کریں کہ نمبرز اینڈ گریڈز اور جو ٹریڈیشنل پڑھائی ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی طور پر یہ اپنے آپ کو ایکوپ کیا ہوا ہے. اور 4 سال کے بعد جب یہ بنگلور آنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے بھائی کے پاس، تو بھائی ان کو یہ کہتا ہے کہ جناب تم سب سے پہلے انٹرنشپ کرو. تو ایک دوست کے پاس ایک یہ کام کرتے ہیں کچھ مہینے یا 1 سال. اس کے بعد پھر یہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایک چائے کی دکان کھولتے ہیں. تو چائے کی دکان کے لیے اوپر جائے جعفر کو. تو یہاں پر اس طرح یہ بعد میں آئی ڈی فریش جوائن کرتے ہیں، اور یہ سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن کے ڈائریکٹر ہیں. تو واو، لک ایٹ دس. کہاں پر MBAs اور BBAs کو ہونا چاہیے تھا، وہاں کلاس 8 اور 10 کے گریجویٹس یا اسکول ڈراپ آؤٹس کہہ لیں، اتنے بڑے بزنس کو سنبھال رہے ہیں. تو یہ جو اسمال بگننگز ہیں، ایک انتہائی چھوٹا کام شروع ہوتا ہے، ایک نیبرہڈ شاپ کے اندر، محلے کی دکان ابتدا بنتی ہے. اور ان میں سے جو بڑے ہیں، دی ایلڈسٹ آف دا کزنس نظر اور شمسو، جو دونوں تصویر میں نظر آ رہے ہیں، ان کو جو اپرچونٹی نظر آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ریٹیل سٹور جو تھے بنگلور میں، وہ موم اینڈ پاپ شاپس تھیں. تو میں یہ ان کو اسپائسز ان کو سپلائی کرتے تھے. تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ریٹیل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اگر اچھی بنا دی جائیں، بہتر بنا دی جائیں تو ان کی اپرچونٹی ہو جائے گی. تو انہوں نے جتنے بھی اپنی سیونگز تھیں ان کو ساتھ لیا اور ایک کریانہ کی دکان کا آغاز کر دیا، اور جگہ کا نام ہے تھی پساندرا، بنگلور. اور ان دونوں کزنس نے آپس میں کام کو تقسیم کر لیا. نظر صاحب جو تھے وہ چیزوں کو پریکیورمنٹ ارینج کرنا، سپلائی کرنا اور پہنچانا دکان تک اس کا ذمہ داری تھی، اور شمسو صاحب جو تھے وہ دکان کو مینیج کرنا اور سیلنگ کرنا اور اس کا حساب رکھنا. تو اس طرح یہ جو کریانے کا کاروبار ہے خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اٹس ویری ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ فزیکلی ڈیمانڈنگ. تو یہ جو ہے، یہ لوگ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا گاؤں ہے ویناد، اور بنگلور تقریباً 6 گھنٹے کی یہ کار سے ڈرائیو بنتی ہے. تو یہ اپنے گاؤں سے نکل کے یہ جناب پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہجرت ونس اگین جو ہمیں چنوٹیوں میں نظر آتی ہے. تو یہ کاروبار 1996 میں ان کو
وہاں پر یہ خیال ہوتا ہے کہ کاروبار میں ہمیں اس کو اضافہ کرنا چاہیے، تو اسی کے ساتھ ایک چائے کی دکان کھول لیتے ہیں اور وہ اس دکان کے مالک کی بلڈنگ کے اندر ہی اس کی اجازت لے لیتے ہیں۔ تو نظر صاحب اس زمانے میں ریکال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں چائے بنانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہم نے مالک کو کنونس کیا کہ ہم اچھی چائے بنا لیں گے، وہ سرو کر لیں گے۔ تو انہوں نے ایک انسکلڈ ورکر کو ہائر کر لیا، ظاہر ہے پیسے بھی زیادہ نہیں دے سکتے ہوں گے، تو لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ لاسز میں چلے گئے۔ تو اسی دوران ہی جعفر صاحب جو تھے وہ ان کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ جعفر اپنا کاروبار چھوٹا موٹا چلانے کی کوشش کرتا تھا لیکن بہت اچھا نہیں چل پاتا تھا۔ تو جعفر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا تھا کہ اپنا کام کروں، تو میں جب بنگلور آیا تو میرے بھائی نے مجھے چھوٹے کاموں میں لگا دیا، اور ایک نظر صاحب کے واقف کے پاس، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہم چنوٹیوں میں دیکھتے ہیں اور ہمارے میمن کمیونٹی میں بھی، کہ اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے پاس انٹرنشپ کراتے ہیں تاکہ اس بچے کو چھوٹے کاموں کی قدر ہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اشفاق احمد صاحب کی ریڈنگز پڑھی تھیں کہ چھوٹا کام اور ترقی کا طلسمی ناچ، یعنی ہر کام امپورٹنٹ ہے اور ہمیں فلاح کی نیت کرنی چاہیے۔ تو جناب مظہر نے اس کو کہا بھی تھا کہ بیٹا وہ بھائی ہے ذرا ٹف آدمی ہے، ملائے اور کیرالہ کی ایک فیملی ہے، تو اگر تم 6 مہینے اس کے ساتھ کام کر لو اور ثابت کر دو تو پھر تم میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ تو ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہم چنوٹیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے جاننے والوں کو دے میک دیم گو تھرو اے ریگرس ٹریننگ۔ تو یہاں سے جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جناب جعفر صاحب 6 مہینے کے بعد ان کو جوائن کرتے ہیں، اور وہ سیلنگ اور ڈسٹریبیوشن اور پریزنٹیشن اور جوانی بھی ہے، تو جب چائے کا کام سنبھالتے ہیں اور وہ چائے جو ہے وہ منافع دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ونس اگین ریسیپی سیکھنا، پریزنٹ کرنا، خوش اخلاق، خوش گفتار، اور اس طرح یہ کریڈیبلٹی بنا لیتے ہیں۔ کرانے کی دکان بھی ان کی بہتر ہو جاتی ہے، مہینے کا انڈین روپیز 30,000۔ تو اس طرح یہ کانفیڈنس بوسٹر ہے۔ اور ایفیکچویشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی کامیابیاں جو اپیرنٹلی چھوٹی ہوتی ہیں ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہی چھوٹی کامیابیاں بڑی کامیابیوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ تو اس سے ان تینوں بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کامیابی تھی، یہ شیئر لک، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عظیم ترین جو رول تھا وہ قسمت کا تھا، اور خوش قسمتی تھی، اللہ رب العالمین کی کا فضل و کرم تھا، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم نے ہارڈ ورک کر لیا، اور اس کے بعد اہم ترین چیز ہم یکجان اور تین خالق تھے، وی ور اے گریٹ ٹیم۔ تو نظر یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وی گاٹ دا ٹیم ورک رائٹ۔ تو ٹیم ورک کس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک امیر ہو، دو باقی ہیں وہ ماننے والے ہوں۔ جو امیر ہو، جو لیڈر ہو، وہ بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور مشورے کا پابند سمجھے، اور جو ماننے والے ہوں وہ اپنے آپ کو معمور سمجھیں، اور وہ مشورے میں دو طے ہو جائے، اگر ان کی مرضی کے خلاف بھی ہو تو اس پر ڈٹ جائیں۔ تو یہ جو لرننگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وی could now concentrate on other areas۔ جب یہ یکجان ہو گئے تو یہ پھر مشورے کے پابند ہو گئے، تو اچھے سیلز پیپل کو بھی لے لیا، مارکیٹ کو بھی دیکھا، اسکاؤٹ کیا، اپرچونیٹیز تلاش کی۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے جو اپنی بچی ہوئی چیزیں پیسے تھے ان کو بھی اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہاں پر 2004 میں ان کے لیے کلیئر ہو گیا کہ جو بنگلور جو شہر ہے، یہ چونکہ آئی ٹی ہب تھا، اس میں تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے، فیملیز جو ہیں وہ اس شفٹ بھی ہو رہی ہیں، آئی ٹی ریولوشن بھی آ رہا ہے، تو یہ بہت ڈفرینٹ شہر بننے جا رہا ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن بن چکا ہے جہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈبل انکم فیملیز ہیں، خواتین بھی بہت ایکٹیو ہیں، کام کر رہی ہیں، ہاؤس وائف جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں نیوٹریشن والے کھانے کی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس ٹائم کم ہو رہا ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ کھانا پکائیں کم سے کم وقت میں، جو نیوٹریشن والا ہو، فریش ہو، کوالٹی بہت شاندار ہو۔ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ان تینوں کو اس کریانے کی دکان سے آئی جہاں پر یہ چیزیں بیچ رہے تھے، اور یہاں پر ہی ان کو یہ آئیڈیا ہٹ کیا، اور دیٹ واز کہ ان کو گھروں کے لیے آئیڈلی ڈوسا بیٹر ہونا چاہیے۔ یہ ڈوسا بیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ دالوں کا اور چاول کا مرکب ہے، ان میں دالوں اور چاول کو پیستے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں، وہ لیکوڈ پانی ڈالتے ہیں، وہ دودھ کی طرح کا ایک لیکوڈ بن جاتا ہے۔ اس لیکوڈ کو آپ توے اور فرائنگ پین میں ڈالتے ہیں تو ایک روٹی بن جاتی ہے،
اس روٹی کا رول بن جاتا ہے، اس کے اندر آپ مرغا چیزیں ڈال کر یہ کھاتے ہیں. تو یہ ساؤتھ انڈیا کی خاص چیز ہے. تو اس کو جناب تو ان کو آئیڈیا اپرچونٹی کیا نظر آئی؟ ان کو آئیڈیا یہ اس طرح نظر آیا کہ جو تامل لوگ تھے وہ زیادہ تر یہ کام کرتے تھے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ پلاسٹک کے شاپرز میں، یہ تو ذرا اچھی کوالٹی کے ہیں، بالکل رف قسم کے شاپرز میں آلموسٹ کھلا شاپر کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر بیچ رہے ہوتے تھے. پیکیجنگ اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اسی چیز کو بہتر کر دیں. جی اور یہ تو وہ تو بالکل کھلے شاپرز تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بہتر کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اگر 1500 دکانوں تک بھی پہنچ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا، اور اس میں سے ہمارا کوئی حصہ بن جائے گا. تو یہ ان شاپروں کو دیکھ کر جو تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ میں سیرنڈپٹی اور چانس. اپنے برڈ ان ہینڈ کے اندر دیکھا، ایک اپرچونٹی نظر آئی، کریانہ کی دکان کا کام کر رہے ہیں، وہاں پر کسٹمرز ہیں، تو اس طرح انہوں نے چند لوگوں کو بات پیش کی. تو یہ جو آئی ڈی فریش جو ہے نا، اٹ واز بورن، دا کزن اسٹارٹیڈ ود اسمال انویسٹمنٹ. شمسو صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ شمسو صاحب آئی پریپیئر دا بیٹر مائی سیلف. ایک گرائنڈر لے لیا، چیزیں مکس کر دیں، صفائی کا خیال رکھتا، 20 پیکٹس بنائے، اور اپنے جو کچھ جنرل اسٹور بنانے والے لوگوں کو انتہائی مناسب قیمت پر پیش کر دیے، اور وہ جناب ایک زبردست رسپانس آ گیا، صاف ستھری پریزنٹیبل چیز، اخلاق اور مسکراہٹ کے ساتھ. اینڈ دے ور کمپیٹنگ. ایک مہینے کے اندر جناب انہوں نے پھر مختلف دکانوں سے رابطہ کیا کہ آپ ہماری چیزیں رکھ لیں. 20 دکانیں ان سے خرید چکی تھیں، اور ہر دکان 5 کلو گرام ان سے لے رہی تھی. اور جناب یہ 2005 چند مہینوں کے اندر ہی یہ 100 کلو گرام روزانہ کی سیلز پر چلے گئے. انہوں نے ایک جگہ کرائے پر لے لی، اور وہ چند 1300 اسکوائر فٹ، ہاں جی، اور جناب جگہ لے کر وہاں پہ 10 کلومیٹر دور تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ سستی ہے وہاں لے لیتے ہیں. تو وہاں پر جناب اس طرح کام شروع کر دیا. تو یہ 800 کلو گرام بنانے کی کیپیسٹی تھی، اور تو 2006 تک within 3 months of starting the factory ان کی سیلز یعنی 800 ان کی کیپیسٹی ہے، تو یہ 500 تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایک گرائنڈر اور ایک پرانی جگہ، اور چونکہ کرایہ نکل رہا ہے، سستا ہے، تو اس طرح یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کہانی کا ایک انٹرسٹنگ آغاز ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فیکچویشن تھیوری اور چنوٹی انٹرپرینورشپ ماڈل. تو یہ جو پہلا پارٹ ہے اس کیس کا، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے دوسرے تیسرا گیئر گاڑی کو کیسے لگا. اور ونس اگین یو سی دا برڈ ان ہینڈ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ افورڈیبل لاس کے اندر رہتے ہوئے ان نے برڈ ان ہینڈ ڈیولپ کیا ہے. ان تینوں بھائیوں نے، کزنس نے برڈ ان ہینڈ ڈیولپ کیا ہے. سیلز کی جابس کی ہیں، ہجرت کی ہے، نیٹ ورک بنایا ہے، پیسے جمع کیے ہیں، تعلقات بنائے ہیں، سیلنگ سیکھی ہے، کپڑے کی سیلنگ، کپڑوں میں ڈیل کرنا، مین اینڈ وومن کو چیزیں بیچنے کا فن آیا، مسکرانے کا، سلام کرنے کا، ایٹیکیٹس کا، مینرز کا. تو یہ دیکھتے چلے گئے. تو آپ یہ دیکھیں برڈ ان افورڈیبل لاس اپنی سیونگس کے اندر رہ کر کام کیا، اور اس کے بعد کولیبوریشن مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے ہیں، اور نیٹ ورک بڑھتا چلا گیا، اور سرپرائزز ان کے سامنے آتے چلے گئے. سرپرائز کیا آیا وہ یہ دیکھیے کہ ان کو تامل کھڑے ہوئے نظر آئے، اور ان کا یہ تو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو سرپرائزز بھی ان کو نصیب ہو گئے. دی اینڈ آف پارٹ 1 اینڈ وی ول بی coming back again inshallah for the second part.